بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نگاہ عبرت، اور آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت و وقار کا پیمانہ۔ حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک مالدار شخص گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھے صحابی سے پوچھا، ما رأیک فی ھذا، اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابی نے جواب دیا، اس آدمی کا شمار بڑے اور باعزت لوگوں میں ہوتا ہے، اللہ کی قسم یہ اس بات کا مستحق ہے کہ اگر یہ شادی کا پیغام دے تو اس کی شادی ہو جائے، اور اگر یہ کسی شخص کی سفارش کرے تو اس کی سفارش کو قبول کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خاموش رہے۔ پھر ایک دوسرا شخص آپ کے پاس سے گزرا تو آپ نے اسی صحابی سے دوبارہ پوچھا، اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابی نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا شمار مسلمانوں کے فقراء میں ہوتا ہے، یہ اس بات کا مستحق ہے کہ اگر کسی کے پاس پیغام نکاح لے کر جائے تو اس کی شادی نہ ہو، اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے، اور اگر کوئی بات کہے تو کوئی اس کی بات پر توجہ نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا، کہ یہ شخص، یہ محتاج شخص، یہ مسکین شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں اس مالدار شخص سے زمین بر بہتر ہے۔ تو حضرات، وہ میزان کیا ہے؟ وہ ناپنے کا کون سا آلہ ہے؟ اور انسان کی وہ کون سی صلاحیتیں ہیں جو اسے عروج عطا کرتی ہیں، جو اسے بلندیاں عطا کرتی ہیں؟ در حقیقت وہ میزان اسلام کا میزان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میزان کو اور اس آلے کو جو نام دیا ہے وہ نام ہے تقوی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے ہاں تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ شخص ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے مصعب بن سعد فرماتے ہیں کہ حضرت سعد کو یہ گمان تھا کہ غریب لوگوں پر انہیں کچھ اہمیت حاصل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا، تم لوگ صرف اپنے کمزور اور معذور لوگوں کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے مدد پہنچائے جاتے ہو، اور ان ضعفاء اور کمزور لوگوں کی وجہ سے ہی تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم احینی مسکینا وتوفنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ، اللہم احینی مسکینا، اے اللہ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھنا، وتوفنی مسکینا، اور جب موت دینا تو مسکینی کی حالت میں موت دینا، واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اور قیامت کے دن مجھے مسکینوں کے زمرے میں، مسکینوں کی جماعت میں، مسکینوں کے گروہ میں مجھے اٹھانا۔ تو اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، سبق ہمیں یہ ملا، انسان کی عزت، انسان کے عروج کا جو معیار ہے وہ تقوی ہے، نہ کہ ہمارے ہاں جو معیار بن چکا ہے کسی کی مال و دولت، کسی کے پاس روپیہ پیسہ، زمین جائیداد۔ ہمارے ہاں کسی کی عروج کا، کسی کی بلندی کا معیار یہ بن چکا ہے، لیکن اللہ کے ہاں جو معیار، اللہ کے ہاں جو انسان کی بلندی کا جو معیار اور میزان ہے وہ تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنا خوف اور تقوی اور ڈر پیدا فرمائے۔